أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العزت کی ہم تمام لوگوں پر بڑی کرم نوازی، بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی بات کہنے اور دین کی بات سننے کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کا یہاں جمع ہونا سے قبول فرمائے، اور اس بات کو ہم سب کے لیے آخرت میں ذریعہ نجات بنا دے۔ انشاءاللہ آج کے اس محدود اور مختصر سے وقت میں آپ بھائیوں کے سامنے ایک انتہائی اہم اور ایک انتہائی ضروری موضوع کے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے، اور یہ موضوع ہے نماز باجماعت اور اس کی اہمیت کا۔ انشاءاللہ اس موضوع کے متعلق جو بات آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرنی ہے، اللہ کی توفیق سے اسے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور بات کو تقسیم کرنے کا مقصد بات کے کہنے، سننے، سمجھنے اور یاد رکھنے میں آسانی کی غرض کے لیے ہے۔ انشاءاللہ بات کا جو پہلا حصہ بیان کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ نماز باجماعت ادا کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں کیا کیا فوائد اور کیا کیا ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں اس بات کو دیکھیں گے، اور اسی طرح بات کا دوسرا حصہ انشاءاللہ اس میں بات بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ دین میں، شریعت میں نماز باجماعت کے لیے کیا حکم ہے، اور انشاءاللہ بات کا تیسرا اور آخری حصہ اس میں یہ بات بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرات صحابہ کتنا زیادہ نماز باجماعت کا اہتمام کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے دین کی صحیح بات کہنے کی، اور آپ سب بھائیوں کو دین کی صحیح بات سن کے کہنے والے کو بھی اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات کو پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں کہ نماز باجماعت ادا کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں کیا کیا ثمرات اور کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بھائیوں، اگر ہم قرآن کریم کو کھول کر دیکھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر نماز اور نماز باجماعت کے متعلق آیات کریمہ کو نازل فرمایا، جس میں نماز کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کے فوائد، اس کے ثمرات، ان کا ذکر فرمایا۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت پر شفقت فرماتے ہوئے ایک سے زیادہ احادیث مبارکہ میں نماز باجماعت کی جو اہمیت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اس کے جو فوائد اور ثمرات ہیں، ان کا ذکر فرمایا۔ اور ان بہت سی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث وہ ہے جسے امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا الا ادلکم ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ درجات، سنو کیا میں تمہیں ان اعمال کی خبر نہ دوں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ صحابہ جو ہمیشہ اس بات کے متمنی رہتے تھے، اس بات کے مشتاق رہتے تھے کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی کوئی بات بتلائیں، عرض کرتے ہیں بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں ان اعمال کی خبر ضرور دیں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 اعمال ایسے ہیں جن کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت، بڑی شان و عظمت ہے، ان اعمال کے کرنے والوں کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اور ان میں سے پہلا عمل جس کی خبر ہمیں مدینے والے نے دی، فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، اس وقت اٹھ کے مکمل وضو کرنا جب جینا چاہ رہا ہو۔ یہ وہ عظیم الشان عمل ہے جس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت، بڑی شان و عظمت ہے، اور اس عمل کے کرنے والے کے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا عمل جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کثرت الخطایا الی المساجد، بہت سے قدم چل کے مسجدوں کی طرف جانا، کس لیے؟ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے۔ تیسرا عمل جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی، فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ کیا مقصد؟ اب ظہر کی نماز ادا کی، عصر تک مسجد میں ہی بیٹھا رہے عصر کی نماز کے انتظار میں، اگر ایسا کرے تو بڑا عظیم الشان عمل ہے یہ، لیکن یہاں یہ بات مقصود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ کیا مقصد؟ ظہر کی نماز مسجد میں ادا کی، اس کے بعد آدمی اپنے آفس چلا گیا، اپنی دکان پر چلا گیا، اپنے گھر چلا گیا، لیکن اس کے سینے میں، اس کے دل میں یہ خواہش، یہ تمنا، یہ رغبت، یہ طلب باقی ہے کہ کب عصر کی اذان ہو اور کب میں اپنے رب کے حضور حاضری کے لیے حاضر ہو جاؤں، کب میں اپنے رب کے سامنے قیام کروں، رکوع کروں، سجدہ بجا لاؤں۔ جس شخص کے سینے میں یہ خواہش ہوگی، یہ تمنا ہوگی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ اور اسی حدیث میں آگے ارشاد فرمایا ذالکم الرباط، ذالکم الرباط، سنو جو شخص ان اعمال کو کرتا رہے گا وہ اس مجاہد کے اجر و ثواب کو پہنچ جائے گا جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ نماز باجماعت ادا کرنے کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں کیا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی حدیث مبارکہ میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور درجات کو کیا کرتے ہیں؟ بولیے، بلند فرماتے ہیں۔ کہ درجات کی بلندی سے کیا مراد ہے؟ بھائیو، اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے